بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج پبلک کویشچن آنسر سیشن 120 ہے اور پارٹ ہے 2، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے؟ کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی بدل سکتی ہے۔ یہ روایت تو کمزور ہے لیکن یہ بات اوریجنلی درست ہے، ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ جو تکلیفیں آپ کے مقدر میں اللہ نے طے کر دی ہیں نا کہ ان کے ذریعے میں نے آزمانا ہے، وہ دنیا کی کوئی دعا اس تکلیف کو نہیں بدل سکتی، وہ آزمائش ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری میں 2812 جو حدیث ہے اور 447 وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اس کے اینڈ پہ حضرت عمار کہتے ہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن فتنے میں مبتلا تو ہو گئے، فتنے سے مراد آزمائش۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹانگیں لٹکا کے کسی صحابی کے باغ میں، دروازے پہ دستک ہوئی، نبی اسلام نے کہا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا حضرت ابوبکر، آپ نے اپنے دائیں طرف انہیں بٹھا لیا، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، کہا اب بھی جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ سیدنا عمر اپنے بائیں طرف بٹھا دیا، تیسری بار دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا اب جو آ رہا ہے نا اسے جنت کی بشارت دو ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ جو اسے پہنچ کر رہے گی۔ دروازہ کھولا، حضرت عثمان اندر آئے، نہ دائیں جگہ نہ بائیں، تو حضور کے سامنے آ کے وہ کنویں کی منڈیر پہ وہ گول ہوتا ہے نا، سامنے آ کے بیٹھ کے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حضرت عثمان کی جو شہادت کے اس باب میں اس میں ڈالی ہوئی ہے۔ جب نبی الاسلام کا یہ پیغام وہ دروازے کی چوکھٹ کے اوپر دیا نا حضرت عثمان کو انہوں نے کہ حضرت آپ کے لیے بھی جنت ہے، لیکن اس کے ساتھ تو انہوں نے پتا کیا کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے، لیکن وہ فتنے آئے، وہ پناہ سے مراد یہ کہ مجھے اللہ ثابت قدم رکھنا، اور رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عمار بن یاسر کو بھی ثابت قدم رکھا، حضرت عثمان غنی کو بھی رکھا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو اس طرح کی تکلیفیں تو بھائی دنیا کی کوئی دعا نہیں ٹال سکتی، پیغمبر کی دعا بھی یہ تکلیف نہیں ٹال سکتی۔ حضرت حسین کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ پہنچنی تھی، البتہ جو تکلیفیں ٹل سکتی ہیں ان کے لیے دعا اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس میں دعا پھر شرط ہے، اور وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو یہ مصیبت ٹال دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں ٹالوں گا۔ لہذا دعا سے مصیبت کا ٹلنا بھی کوئی تقدیر کو نہیں بدلتا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرے گا تو یہ کر دوں گا۔ اس کا ثبوت وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور عمر دراز کر دی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال پانی خرچ کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کر دے گا، رزق میں بھی کشادگی کر دے گا۔ اور رزق میں آپ یہ نہ سمجھے گا صرف مال و دولت آتا ہے، اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا مکان، اچھی صحت، یہ سب کچھ رزق ہے، اللہ کی نعمت، واللہ خیر الرازقین۔ تو یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو یہ اصل ہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، کہ اللہ تعالی مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو، خوش زندگی گزار رہا ہو، اس وقت بھی اللہ کو دعا میں پکارا کرے، تو اللہ مصیبت میں بھی اسے یاد رکھے گا اور اس کی دعا سنے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں بھی موجود ہے، کہ مسلمان کی دعا رد ہی نہیں جاتی، یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل دے دے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر آخرت کے دن کے لیے وہ دعا سٹور کر دی جائے گی، نیکیوں کی شکل میں آپ کو ملے گی۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، اگر دعا رد ہی نہیں جاتی، یہ تو نیکیاں بن کے سٹور ہوتی ہے، جس طرح درود شریف اذکار کا ثواب ہے، دعا کرنے کا بھی ثواب ہے، اور یہ ضائع نہیں ہونا، تو ہم تو بڑی دعائیں مانگا کریں گے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ بھی بہت دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، تم بہت مانگو گے اللہ بہت کو بھی قبول کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ دعا تو ایک بہترین ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ، دعا کے اوپر، سنت اذکار کے اوپر۔ اللہ نے اپنی ذات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہ آزمائش اسی لیے، ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ لگتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر دنیا میں سب سے کوئی نمایاں ہستی ہے نا تو وہ اللہ کی ذات ہے، بس یہ ایک اس نے پردہ ڈال دیا اور آپ کو فزیکل فینومینا آف نیچر کا ایسا عادی کر دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیج بویا جائے تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی دنیا کے باشندے ہوں جہاں لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ بیج میں سے درخت نکلتا ہے اور انڈے میں سے چوزا، اور آپ انہیں بتائیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی، میریکل ہے،
لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سائنس نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھا دیا ہے وہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ 8 سے 100 سال پہلے کا انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ یہاں بیٹھ کے آپ ویڈیو کانفرنسنگ میں حرم شریف ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے 4 مہینے پیدل سفر کر کے خالی کاٹی, راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر, جانوروں کا ڈر, بھوک پیاس بیماری, انہیں بتایا جائے 4 مہینے نہیں 4 سیکنڈ میں بھی کال ملاتا ہوں, یہ دیکھ روزہ شریف, یہ دیکھ حرم شریف, وہ مانے گا ہی نہیں. لیکن سائنس نے تو کر کے دکھا دیا. تو آپ سائنس کی جو میریکلز ہیں انہیں کو دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ یہ 8 سے 100 سال پہلے کے لوگ نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کرشمے وہ ہیں کہ جو کوئی ریپروڈیوس بھی نہیں کر سک رہا, اسی میں کوئی ویلیو ایڈیشن کر لیتا ہے, اسی کو یوز کرتا ہے, ریپروڈیوس کوئی نہیں کر سکتا. بیولوجی کا ایک ہی لا ہے جو فائنل ہوا ہے اس اعتبار سے. ویسے تو 2 لاز ہیں, ایک تو یہ کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے, دوسرا اگر کوئی لا فائنل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لیونگ تھنگس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے, انڈا نہیں آپ بنا سکتے, انڈا مرغی نہیں دینا ہے. بیج آپ نے فروٹ سے ہی نکالنا ہے, بیج نہیں آپ بنا سکتے. ہاں اس بیج سے آپ جو مرضی کریں, اسے آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں اگا لیں, مٹی کے اندر اگائیں, پانی میں اگائیں, لیکن وہ بیج جو ہے نا, وہ بیج آلریڈی جو لیونگ آرگن ہے نا پلانٹ کنگڈم میں سے ادھر سے ہی آپ نے حاصل کرنا ہے, یا اینیمل کنگڈم کی کوئی چیز ہے تو وہاں سے حاصل کرنی ہے. میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ یہ 2 مختلف باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر بندے کو ہدایت دیتا ہوں, یہ تو نہیں بات ہوئی. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری کوشش میں کریں گے ان کے لیے ہم اپنی ہدایت کی راہیں کھولیں گے. اور کوشش نہیں کریں گے تو رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے رشتہ دار ہو کے بھی, چچا ہو کے بھی, ابو لہب جو ہے وہ کفر کی موت مر جائے گا اور پوری صورت اس کے خلاف نازل ہو جائے گی, اور پوری زندگی دشمنی کرنے والا فتح مکہ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے گا. کوشش کرنے سے ہوگا بھائی. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے, اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے سکتا تھا, لیکن اس کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے, یہ ول آف گاڈ ہے کہ اس نے جہنم کو بھرنا ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, وہ ان جہنم میں جانے والے لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے. یہ مسئلہ تقدیر ہے, اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی اس کی نماز نہیں, چاہے وہ اکیلی ہو یا امام کے ساتھ. نہیں, یہ بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا بھائی, یہ جو الفاظ آپ بتا رہے ہیں یہ امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں اپنا اس میں سے رزلٹ نکالا ہوا ہے. حدیث میں صرف یہی الفاظ ہیں, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا. یہ جو آپ نے آگے لکھا اکیلا ہو, اس کے ساتھ اور بھی لکھا ہے امام بخاری نے, مسافر ہو, مقیم ہو, یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے بتایا کہ امام بخاری کا تفرد ہے, امام بخاری کے علاوہ کسی کا یہ موقف نہیں ہے کہ امام جب بلند آواز سے بھی قرات کر رہے ہیں تو پیچھے مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے. اکثریت کا یہی موقف ہے کہ سن لینا کافی ہے. جو لوگ پڑھنے کو کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھنا افضل ہے, نہ کوئی پڑھے تب بھی نماز درست ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے گیپس میں پڑھنا, اور یہ تو امام بخاری خود بھی مانتے ہیں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, امام کے پیچھے فاتحہ اور نیو لکھے ساتھ ویڈیو کھل جائے گی. ایک صحابی کو قرآن کی تلاوت کے دوران اپنے گھوڑے کے پاس فرشتے نظر آئے اور دوسرے کو فرشتے سلام کرتے, تو کیا عبادت کے ذریعے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی, اللہ کی مرضی ہے. پہلی بات ہے کہ یہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کے دوران وہ فرشتے نظر آئے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا فرشتے ہیں, وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بادل تھا جو فرشتوں کی شکل میں تھا. پہلی بات تو فارغ ہوگی, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ فرشتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تاکہ انہوں نے جفی پائی ہونی ہے؟ نہیں, فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں پھر ہی نظر آتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں مسلم شریف میں آیا کہ وہ فرشتوں کا سلام سنتے تھے. عمران بن حسین ایک صحابی تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کرامت دی تھی, اور کسی صحابی کے بارے میں رپورٹ نہیں ہوا. ملتان کے ایک شیخ صاحب وفات پا گئے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ بعد بھی مریدوں کو دیکھ سکتے ہیں. اپنی زندگی میں بھی یہ بزرگ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. یہ حالت ہے ان کی. یہ کہتے ہیں قبر میں جا کے سنتے ہیں, چھوڑ دیں. کوئی بزرگ جب سویا ہو, خراٹے لے رہا ہو, اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے یہ بولنا ہے کہ انجینئر صاحب ٹھیک نہیں, تسی غلط ہو, اور جب سو کے اٹھے تو اسے پوچھے کہ کیا سی میں, کہ ٹائم قیامت آ جائے. بابوں کو بیداری کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے. لوگ بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں, جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیداری میں بھی دیکھ لے گا. وضاحت کرتے ہیں, اس کی میں نے وضاحت بہت پہلے کی ہوئی ہے, رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا نبی اسلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا. اس کے ساتھ بخاری مسلم میں ابن سیرین تابعی کا قول لکھا ہے جب حضور کو وہ اپنی شکل میں دیکھے. پھر
ادروائز کوئی بھی شکل نظر آئے تو وہ نبی اسلام نہیں ہوں گے، ورنہ تو بریلوی دیکھیں تو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندی دیکھیں تو بریلوی نہیں مانتے. یہ پچھلے دنوں جو طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ویڈیو میں نے تفصیل سے بیان کیا. یہ جو ہے نا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اس سے مراد قطعاً یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی دیکھے گا. اس کے بارے میں محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تو اس کے لیے بشارت ہے کہ ان قریب وہ حضور کو دیکھ کے صحابی بن جائے گا. یا یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے اگر آج کے زمانے میں کوئی دیکھے تو ان قریب سے مراد ہے کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ لے گا. تو آپ کہیں گے قیامت تو بہت دور ہے. نہیں سرکار، مسلم شریف میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہے جس طرح دو انگلیاں. جو مر گیا تو اس کی تو قیامت قائم ہوگی. یہ آپ کو لگ رہا ہے اتنے ہزار سال سے لوگ قبروں میں ہیں، جب وہاں اٹھائے جائیں گے تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا کہ کیا معاملات جو ہے وہ ہو چکے. جو جنت میں ہے وہ جنت میں خوش ہوں گے، ان کو تو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں. جو جہنم میں ہے وہ کہیں گے جب اس سے بڑا عذاب دیکھیں گے تو ان کو وہ والا عذاب کم نظر آ رہا ہوگا. تو وہ قیامت میں دیکھے گا، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. ورنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ چھپا تو نہیں سکتی تھی، نیور. ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ 6 مہینے روتے روتے وہ اسی غم کے اندر فوت ہو گئی. اما عائشہ 47 ایئرز تک اس حجرے میں رہی ہیں جس کے ساتھ والے کمرے کے اندر رسول اللہ کی قبر مبارک تھی. کوئی جھوٹی روایت ہی دکھا دے کہ اما عائشہ نے کبھی حضور کو دیکھا ہو، سب کہانی ہے، جھوٹ ہے. یہ جب کوئی سنا کرے ان کو کہا کریں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کیا صحابہ کرام صحابیت اور خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ اگر تو کسی صحابی کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے، یا آج بھی کسی مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے تو کافر ہو جائے گا. اور اگر اس کو کوئی مغالطہ لگ گیا، جس طرح حضرت عمر کو لگا، انہوں نے بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا، بخاری مسلم میں ہے، تو اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر یا منافق کہے تو فتویٰ نہیں لوٹے گا. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. اس میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا، کئی ویڈیوز میں کیا. مخالفین کا آپ پہ اعتراض ہے کہ آپ نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے جس کا نام علمی کتابی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کے اسٹوڈنٹ خود کو صرف مسلم کہلوانا پسند کرتے ہیں. علمی کتابی کے نام کے اعتبار سے موقع میں نے تو کئی بار کہا کہ علمی کتابی کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، بس مسلم کہیں گے. وہ تو جب علمی کتابی، وہ تو اہل سنت بھی ہمارے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد ایک منہج کی بات ہوتی ہے. اور منہج کے طور پہ اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اصحاب الحدیث کہتا ہے، ہمیں کوئی نہیں ہے، فرقے کے طور پر نہ کہ، اور مسلم ہی کہنا چاہیے. باقی جو لوگوں کا کہنا ہے تو ان کو فوراً پوچھا کریں کہ جی دیوبند فرقے کا بانی تو فلاں ہے اور اس کی فلاں کتاب ہے جس میں باقی سب کو انہوں نے دوسکی فرقہ لکھا ہے المہند میں، اور اہل بریلویوں نے اہل حدیث کو سب کو مرتد لکھا ہے احکام شریعت میں اور اسام الرحمن میں. انجینئر صاحب کی وہ کتاب کدھر ہے جس کے اندر انہوں نے ان کو کافر لکھا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں چندہ ان کو دو. انجینئر صاحب کی وہ چندہ بک دکھائیں، کوئی مدرسہ دکھائیں، کوئی مسجد دکھائیں. کوئی ایک گندگی جو ان کی بزرگوں کی ہے جس کے ایسے فرقے بنے ہوئے ہیں وہ میرے اندر ثابت کرتے ہیں. ہاں جی، ایتھو ثابت ہوتا ہے. تو آپ نے جان بوجھ کے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے ہماری معصوم سی بکری کو آپ نے حرام کہنا ہے. تو یہ بکری نہیں ہے بھائی، شیر ہے. ہاں، کیا گندم اور چاول 6 ماہ کے ادھار پر دے سکتے ہیں؟ مثلا موجودہ رقم، ہاں کموڈٹی انوالو ہو تو آپ دے سکتے ہیں، قیمت میں فرق بھی ہو سکتا ہے. یہ قسطوں کے کاروبار اسی کی بنیاد پہ، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہو سکتا. کیا سفر میں پورے دن کی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ پورے دن کی تو نہیں ہوگی، ظہر اثر کٹھی پڑھنی ہے اور مغرب اور عشاء. اتنا لمبا کون سا بھائی سفر ہے؟ اتنا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا کوئی لمبا سفر نہیں ہوتا جس میں آپ 6 گھنٹے میں آپ کو 10 منٹ نہ نکلے. اس طرح کا کوئی لاکھوں میں کوئی ایک بندہ سفر کرتا ہے جہاز کے اندر، وہ بھی وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے. جہاز میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نماز پڑھنے کا. رہا باقی پبلک ٹرانسپورٹ میں، وہ بھی بیچ میں اتنی دیر تو مسلسل نہیں چلتی، کہیں نہ کہیں رکتی ہے. تو آپ، اور اگر زیادہ مسئلہ تو آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر سواری رک نہیں رہی. کیا پیروں کی کرامت کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے؟ اصلی پیر کی؟ جی دیکھیں نا، میری کرامت ہے اللہ کی فضل سے. ادھر اکیلا بیٹھ کے سارے زندہ مردہ بابے مار چھڑے نے، اس تو بڑی بڑی کرامت ہے. بالکل ہوتی ہے جی، ثابت ہے کرامت. یہ تخت دیکھیں، میں سرگودا سے پلک جھپک کے یہاں لے آیا تھا. دلیل نہیں ہے منگنی، ہاں دلیل صرف وہ قرآن والے تخت دی ہے. ہاں، نہ تھوڑے بابے کی دلیل ہے نہ میری ہے. ہاں، تو اگر کہتے کر کے دکھاؤ پھر سرکار تسی بھی کر کے دکھاؤ. سیدہ ماریا کیا نبی اسلام کی بیوی تھی یا لونڈی تھی؟ بل اس میں اختلاف ہے. لونڈی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں قرآن میں اجازت تھی اس وقت. کیا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ ہاں جی، مسلمان ہونا ضروری ہے. اور جو کافر ہیں ان میں سے بھی ایسے لوگ جو خدا کے ماننے والے ہیں اور ان کو اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوا، یا اہل فطرت ہیں ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ میں نے تفصیل سے گفتگو کی. وجہ تخلیق انسان کیا ہے؟ اللہ کی شناخت. یہ ہے انسانیت کا مقصد. اور پیغمبروں کا اور قرآن کا باقی کتابوں کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو مرنے سے پہلے تعارف کروایا جائے اس خدا کا. اور یہ تمام چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے، تاکہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے.
سائنس نے ترقی اتنی دیر سے کیوں کی؟ انبیاء کے دور پہ اتنی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی اور انسان نے وقت کے ساتھ چیزوں کو لرن کیا. اس کی وجہ تو نہیں بتائی جا سکتے. میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت جلدی ہوگی یہ ترقی. ہم تو بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں بھائی. آپ ایک لمحے کے لیے سائنس کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ کو اپنی زندگی سے نفرت ہو جائے گی. صرف وائی فائی آپ کا بند ہو جائے اجمیر شریف والوں کا جو بنایا ہوا ہے, اور بغداد شریف کی یوٹیوب اگر بند ہو جائے, دیوبند شریف کی اگر یوٹیوب بلاک کر دی جائے, بریلی شریف کا فیس بک ختم کر دیا جائے, تو پاک پتن شریف والوں نے جو واٹس ایپ آپ کو دیا ہے, اسرائیل نہ بائی کاٹ کرو. واٹس ایپ تو سارے یوز کر رہے ہو, اسرائیل نہ بائی کاٹ کرو. نسوئے تم جھوٹے ہو. جس داڑے اپنا موبائل پنو گے, واٹس ایپ ختم کرو گے, اس داڑے تھوڑا بائی کاٹ صحیح ہوئے گا. یا ساڑی لی گل منو, بائی کاٹ نہیں ہو سکتا اس طرح. اللہ پر پختہ یقین علمی دلائل کے ساتھ کیسے کریں, اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں, فرام کریشن ٹو کریٹر, کائنات سے خالق کائنات کا سفر, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ. ایک ویڈیو ہی کافی ہے. ہدایہ وکٹری چینل ہے ایک, اس پہ ساری میری سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ویڈیوز ہیں, قرآن کی آیات اور ایفیکٹس کی روشنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اہل فطرت میں سے ہیں وہ. اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی, جنتی ہیں. ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, علیہ السلام کہتے ہیں. تو ایمان والدین مصطفیٰ, اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. اس حوالے سے جو اہل حدیث نے فتنہ کھڑا کیا ہے, کچھ حدیثوں کو مس کوٹ کر کے میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. ہجڑوں کا جنازہ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. آپ کو بتائے بغیر ہی وہ کر دیتے ہیں, چونکہ ایک علیحدہ سے کمیونٹی بن چکی ہے. ظاہر ہے جنازہ تو ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. تو مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہوتی ہے, تو ہجڑوں کی بھی وہی کامن دعا ہوگی جو ان کے لیے کی جائے گی. یہ تو طارق جمیل صاحب نے تھوڑی جرت کی ہے, ان کی کمیونٹی میں بات پہنچی, تبلیغی جماعت والوں نے بہت محنت کی, ادروائز تو یہ ایک نیگلیکٹڈ طبقہ تھا. اب تو ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اس فیلڈ کے لوگ ہمارے پلیٹ فارم سے جڑے ہیں, میرے پاس وقتاً فوقتاً آتے بھی رہتے ہیں. تو اب تو یوٹیوب کی برکت سے دیکھیں کتنی محنت کی تبلیغی جماعت نے, دروازے کھٹکھٹا کے. ہمیں دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ہم ڈائریکٹ ان کے بیڈ روم میں ان کے موبائل کے اندر پہنچ جاتے ہیں, ہاں وہ برا ہی مان جائیں اس بات کا. یہ ہے ٹیکنالوجی کی طاقت. جو لوگ پورٹل زمین اور آسمان میں موجود دروازوں کا بتاتے ہیں اور اپنی بات کی دلیل میں قرآن و سنت پہ, آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ انہیں کے پاس بیٹھیں اور پورٹلز کے کھلنے کا انتظار کریں. اس وقت تک ہمیں اپنا دین کا کام کرنے دیں. ایسے بھائیوں کو کیسے راغب کیا جائے جن سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ تصویر کھنچوائیں, اپنے فیس بک پہ لگائیں, کچھ گالیاں کھائیں. پھر جو گالیاں والے لوگ ہیں انہیں کہ سوری جی غلطی ہو گئی ہے, منو نہیں سے پتا, اینو کے مسئلہ ہے, کچھ نہ کچھ تو بولیں گے. زیادہ تر لوگ کہ قادیانی ہے, انہیں کہ اچھا ہو توبہ توبہ, ذرا ویڈیو بھیجو جہاں انہیں اپنے آپ کو قادیانی کیا ہے. جب وہ بھیجیں تو میں نے جو قادیانیوں کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے بے شمار, ان میں سے ایک ٹاپ آف لسٹ جو ویڈیو ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ, وہ آپ ان کو بھیجیں. انہیں کہ یہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے, اور اس کے بعد قیامت تک ان کا جواب نہ آئے تو انہیں کہ یار اس طرح نہ کرو, توبہ تو کرو نا, تم نے ایک مسلمان کو قادیانی کہا ہے. جب وہ توبہ کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ اپنا بیج بو سکتے ہیں. اور اگر توبہ نہ کریں اور ضد پہ اڑ جائیں تو سمجھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کے لیے بھی حکم تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سمپل, کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سیکھنے کے لیے نہیں, پھر وہ الزام کے لیے بیٹھے. پھر ان سے اگلی بات آپ نے کرنی ہے کہ جو لوگ ختم نبوت پہ چندے کھا رہے ہیں, دیوبند اور بریلوی, ان کی کوئی علمی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے قادیانیوں کے سوالات کے جوابات دیے ہوں؟ ابھی یہ جو 2 گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا, کتے کی کروائی ہے انہوں نے قادیانیوں سے. وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے, وہ دیکھیے آپ لوگ, کتنے لوگوں نے دیکھی ہے, وہ چڑھی ہوئی ہے. میں نے اس کو بھی موضوع اس لیے نہیں بنایا کہ میں نے کہا یار یہ پھر کہیں گے پرسنل ہو گیا, آج کل وہ کرنا چھوڑے میں تو ٹھیک ہے, سکون سے بیٹھے رہے. مجھے تفسیر یوٹیوب پہ موجود ہے, تو کتے کس لیے کراتے ہیں؟ نہ انہیں قرآن کا پتہ نہ حدیث کا. اور جو بندہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ پڑھے, اور یہ بندہ سعودی عرب سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, یہ حالت ہے. تو دوستوں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.